نیشنل اسمبلی کا میدان کو جہاں کم توجہ دیا جاتا تھا، اور ہمارا تنقید بھی یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان کی بالادستی ہو، ملک کے فیصلے پارلیمان میں ہوں، تو شکر الحمدللہ اس پی ڈی ایم کی فیصلہ کی وجہ سے ہم نے اب سے ہی وہ جنگ جیت لیا ہے، اور ہمارا کردار کی وجہ سے حکومت نے 3 سال بعد اب پتہ لگ گیا ہے ان کو کہ ان کے کوئی ایم این ایز بھی ہے، ان کا کوئی اتحادیوں بھی ہے، وہ ہر کسی کے پاس پہنچ رہے ہیں، شاید ان کا عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش اب کر رہے ہیں، ان کے دکھ درد ان کے مسئلے اب سننے کو تیار ہے. تو یہ جمہوریت کا خود بخود جمہوریت کی ایک فتح ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہم کم ووٹس کے ساتھ میدان میں آ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم جنگ میں ہمارا تعداد بظاہر نظر ایسے آتا ہے کہ کم ہے، لیکن کم تعداد سے ہم حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی سینٹ الیکشنز جمہوریت کی جیت ہوگی، جمہوریت کے امیدواروں کی جیت ہوگی، اور یہ جمہوریت کا بحالی کا جو پاکستان کا چیپٹر ہے، ایک بار پھر وہ جمہوریت کا بحالی کا کہانی شروع ہو جائے گی یوسف رضا گیلانی کے سینٹ الیکشن کے جیت کے بعد. تو میں ایک بار پھر اپنے سارے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سارے قیادت کو، سارے جماعتوں کو شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپنا جوائنٹ اسلام آباد کا کینڈیڈیٹ کا فیصلہ لے لیا ہے. الحمدللہ ہم سب مل کے لڑ رہے ہیں. مارچ 3 کو الیکشن ڈے ہے، اور پھر مارچ کے آخر میں مارچ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. وہ جمہوریت کا سفر جس کے لیے ہم سب دن رات جدوجہد کر رہے ہیں، اس سفر کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں، اور ہم پاکستان کے عوام کو کہہ رہے ہیں، کہ ممبرز کو کہہ رہے ہیں، ان کا اتحادیوں کو کہہ رہے ہیں، اپنے ممبرز کو کہہ رہے ہیں، سب کو کہہ رہے ہیں کہ اس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. ہم آپ سب کا شکر گزار ہیں. ون بائی ون پلیز. سینٹ کی جو آپ لے کر یہاں تک پہنچے ہیں، سینٹ تک پہنچے ہیں، اس کو ڈرائیو نو ڈاؤٹ پیپلز پارٹی نے کیا، اور بہت سی مشکلات بھی آئیں، اسپیڈ بریکر بھی آئے، لیکن آپ بڑے سنبھال کے یہاں تک لے گئے ہیں. اب تمام پی ڈی ایم آپ کے ساتھ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مارچ سے پہلے کوئی تحریک عدم اعتماد والی بھی چیز آئے گی؟ اور کیونکہ گیلانی صاحب جو ہے اس وقت حکومت مشکل میں ہے، امیدوار کے وجہ سے جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے، ہم سب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساری جو جماعتیں ہیں، ہم سب ساتھ ہیں. آج سے ساتھ نہیں ہے، سینٹ الیکشن سے ساتھ نہیں ہے، سینٹ الیکشن سے پہلے سے ساتھ ہے، سینٹ الیکشن کے دوران بھی ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی سینٹ الیکشن کے بعد بھی ہم ساتھ رہیں گے. آپ نے عدم اعتماد کی بات پوچھا ہے. عدم اعتماد تو اب ہم اس فیز میں نہیں ہیں، وہ بات سینٹ الیکشن کے بعد ہم پی ڈی ایم کے اندر اس کا اسٹریٹجی، ہمارا لانگ مارچ کی اسٹریٹجی کی بات ہو سکتا ہے. اس وقت ہم سینٹ الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم صرف سینٹ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا امید ہے کہ سینٹ الیکشنز میں ہم اچھا رزلٹ قوم کے سامنے لے کر آئیں. اچھا بلاول صاحب یہ فرمائیے گا، آپ جو ہیں بہت زیادہ، آپ اور گیلانی صاحب دونوں بہت زیادہ کانفیڈنس دکھائی دے رہے ہیں، بڑی جو ہے کچھ دکھائی دے رہی ہے. جہانگیر خان ترین کے حوالے سے مشہور تھا کہ ان کا جہاز اڑا کرتا تھا اور معاملات تبدیل ہو جایا کرتے تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا مرتبہ بھی جہانگیر خان ترین کا جہاز اڑے گا یا درمیان میں ہی رہے گا؟ سر ہم تو جہاز کے ساتھ اور دوسرے طریقے کار میں شاید مقابلہ نہ کر سکے، لیکن ہم اپنا کردار پہ مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم جمہوری بنیادوں پہ مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو بھی ہمارا اب اس الیکشن کی جو کانسٹیٹیوئنسی ہے، جو ہمارے ووٹرز ہیں، وہ ممبران اسمبلی ہے، وہ ممبران نیشنل اسمبلی ہے،
اور ہم سب کے انٹرسٹ میں ہیں کہ جمہوریت چلے، پارلیمان چلے، پارلیمان اپنے لیے بہتر فیصلے لے اور پارلیمان ہی اس ملک کے عوام کے مسائل کا حل نکالے. اور اب ہمارے کانسٹیٹیوئنسی، ہمارے ووٹرز کے سامنے دو آپشنز ہیں. یا وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے امیدوار کے ساتھ دے سکتے ہیں. ہمارے امیدوار یوسف رضا گیلانی صاحب ہے جو اس ملک کا وزیر اعظم بھی رہ چکا ہے، اور جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، جب بھی پاکستان کا پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوتی ہے، تو ہم پارلیمان کا احترام کرتے ہیں، ممبرز کا بھی احترام کرتے ہیں، اور عوام کے مسائل پارلیمان کے ہی تھرو حل کرنا چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب گیلانی صاحب وزیر اعظم ہوتا تھا، وہ اپوزیشن کے ممبرز کو بھی، حکومت کے ممبرز کو بھی، ان کے سوال کو جواب دیتے تھے، پارلیمان میں آ کے وہاں بیٹھتے تھے، ہر کسی کو عزت دیتا تھا، ہر کسی کا آپ سے بات کرتا تھا اور ہر کسی کا سنتا تھا. ایک لیڈر آف دا ہاؤس کا کام ہوتا ہے، because you are the leader of that entire house, not just your پولیٹیکل پارٹی. تو اب ان ممبرز کے سامنے یہ چوائس ہے کہ کیا آپ کو ایک جمہوری آپشن چاہیے جو آپ کے اپنی بہتری کے لیے، اپنا ہاؤس کی بہتری کے لیے یہ آپشن ہے، یا آپ کو پی ٹی آئی ایم ایف کا جو امیدوار ہیں، جو ہم نے بھی دیکھا ہے، اس حکومت نے بھی دیکھا ہے، وہ ہمارے حکومت کے دور میں ممبرز کا فون کا جواب نہیں دیتا تھا، تو آج بھی ایسی سلسلہ ہو رہا ہوگا. تو یہ سٹارک آپشن ہے پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کے لیے. ایک سٹارک آپشن ہے کہ آپ چوز کریں، آپ ٹیکنوکریٹ چاہتے ہو یا جمہوریت چاہتے ہو. اور یہ امتحان ہے ہمارے ممبران اسمبلی کے لیے کہ کیا اب ملک کے عوام کے ایکسپیکٹیشنز پہ آپ اپنا ووٹ ڈالیں گے، یا عمران خان کی خوف کی وجہ سے آپ اپنا ووٹ ڈالیں گے. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی قومی اسمبلی میں نشستیں پوری نہیں ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب اگر الیکشن لڑتے ہیں تو یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کے ممبرس پورے نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اس پروسیس کے تھرو ان کو جتوانے کی کوشش کر رہے ہیں جسے آپ بھی کسی زمانے میں برا کہتے ہیں. آپ کہتے تھے کہ آپ غیر جمہوری طریقے سے اس گورنمنٹ کو نہیں گرائیں گے. یوسف رضا گیلانی صاحب کی جیت کا مطلب ہے پی ٹی آئی حکومت کا اپنی ہی حکومت کے اوپر عزم اعتماد ہے. تو آپ بھی تو وہی پروسیس پہ جا رہے ہیں. میں تو ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتا ہوں، ہمیشہ پارلیمان کی بات کرتا ہوں، اور جمہوریت اور پارلیمان ہی وہ میدان ہے جہاں ہم لڑ سکتے ہیں. اور ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ کسی میدان کو نہ کھلا چھوڑے. تو ہم یہ فائٹ ان کو اپنے اسمبلی میں ایک سینٹ الیکشن کا ہم فائٹ وہ لے کے جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر حکومت تبدیل ہو جائے تو وہ جمہوری طریقے سے ہی ہو. عمران خان کی یہ روایت رہا ہے جو اب جہاز کا بعد ہو رہا تھا، نیب کو استعمال کر کے اپوزیشن کو گرے. اپوزیشن تو کیا، اپوزیشن کے ساتھ تو عمران خان نے نیب کو استعمال کیا ہے اور وہ ڈکٹیٹوریل ٹیکٹکس پہ استعمال کیا ہے. اس نے اپنے ممبرز کے خلاف اور اپنے اتحادیوں کے خلاف بھی یہی روایت اپنایا ہے. اور تھوڑی دیر کے لیے اس قسم کا طریقہ کار چل سکتا ہے، مگر آخر آپ سب جانتے ہو کہ اگر اس ملک کو چلنا ہے، اگر اس ملک نے ترقی کرنا ہے، تو ہم نے جمہوری انداز میں سب مل کے اس ملک کو مشکلات سے باہر نکالنا ہے. ہمارا کہنا یہ ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کہنا یہ ہے کہ جمہوری طریقے سے، جمہوری جماعتوں کے ساتھ عوام کے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق مسائل حل کر سکتے ہیں. ہمیں عوام کی خواہشات پہ چلنا چاہیے، کسی کے دوسرے کے پریشرز کی وجہ سے، ان کی وجہ سے نہیں چلنا چاہیے. تاثر ہے وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے. ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا وزن جو ہے پی ڈی ایم کے پگڑے میں ڈال دیا ہے. اسی وجہ سے عمران خان کو مسلسل شکست آ رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے؟ اگر آپ کے ساتھ ہے، اگر آپ کے ساتھ ہے تو پھر یہ عمل جمہوری تو نہیں ہوتا. پہلے دن سے، آج سے نہیں، 3 نسلوں سے
پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ جدوجہد رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا انسٹیٹیوشنز امپارشل رہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے, اور اسی میں پاکستان کی ترقی ہے, اسی میں پاکستان کی مستقبل ہے کہ ہر ادارہ اپنا اپنا کام اور اپنا اپنا دائرہ میں رہ کے کام کرے. اور ہم خوش ہوتے ہیں جب ایسے چلتا ہے, ہم خوش ہوتے ہیں جب ہر ادارہ اپنا کام کرتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں, نہ کل نہ آج, کسی ادارہ سے غیر جمہوری سپورٹ ملا ہے. ہمارا جو پریئر, جیسے عدالت میں کہتے ہیں, آپ کا جو پریئر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ادارے نیوٹرل ہو. اور اگر سینٹ الیکشن کی کانٹیکس میں آج تک بظاہر آپ کہہ رہے ہو, دوسرے کو ایسے لگ رہا ہے کہ ادارے نیوٹرل کردار ادا کر رہے ہیں, تو نیوٹرل کردار کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے اسی انداز کے ساتھ جیسے ہم تنقید کرتے ہیں جب کردار نیوٹرل نہیں ہوتا. آپ کو کہتے ہیں کہ اداروں کی جو پارلیمنٹ کی جو رائے ہے اس کو مقدم سمجھنا چاہیے, ان کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے. اسی بات کو لے کر سینٹ کا الیکشن جو ہے اس میں جو بھی فیصلہ آتا ہے تو یہ بتائیں کیا اس کو آپ قبول کریں گے, اور اگر آپ کی حمایت میں فیصلہ نہیں آتا تو کیا اس صورت میں اس حکومت کو جو ایک اخلاقی اور سیاسی برتری ملے گی, کیا آپ حکومت کے خلاف تحریک پر نظر ثانی کریں گے؟ ہم حکومت کے یہ ناجائز, نالائق اور نااہل کی حکومت کے خلاف پہلے دن سے اپنے کوشش میں لگے ہوئے ہیں, اور اب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے ہم ہر میدان پہ اس حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں, چاہے وہ بائی الیکشنز ہو, چاہے وہ سینٹ الیکشنز ہو, اور چاہے وہ پاکستان کے سڑکیں ہو, جلوس ہو, جلسے ہو, لانگ مارچ ہو, ریلی ہو. اور ہم اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی اس حکومت کو ٹف ٹائم دیتے رہیں گے جب تک ہم اپنا مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں, اور اس ناجائز حکومت کو گھر بیچ کے ایک عوامی حکومت منتخب کرے جو عوام کے مسائل حل کر سکے. جی ملک صاحب, سینٹ اوپن الیکشن کے حوالے سے جب مسلم یونین اور پیپلز پارٹی مخالفت کرتی ہے تو یہ سی لوجک سمجھ نہیں آتی, آپ کے پاس کوئی جواز بھی نہیں ہے, اب بساکے جمہوریت آپ کے سامنے. سر ہمارا جو کیا جواز نہیں ہے, ہم تو آئین اور قانون اور جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. ہم آج بھی ہم تو چاہتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل ہو, یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا اور پیپلز پارٹی کے لیے بہتر ہوگا. لیکن اگر چارٹر آف ڈیموکریسی کا کسی بھی شکل کسی دوسرا ادارہ غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے ہم سب پہ مسلط کی جائے تو وہ آئین کے برعکس ہوگا, جمہوریت کے تقاضے کے اندر نہیں ہوگا. قانون سازی کا آپ سینئر صحافی ہے, آپ کو پتا ہے کہ اگر قانون میں تبدیلی لے کر آنا ہے یا آئین میں تبدیلی لے کر آنا ہے, وہ پارلیمان ہی وہ جگہ ہے جہاں قانون سازی ہو سکتی ہے. ہمارا امید ہے کہ جیسے ہی سینٹ الیکشنز ختم ہوتے ہیں ہم براڈر الیکٹرل ریفارمز پہ قانون سازی کر سکتے ہیں. لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کو آئین میں ترمیم کرنی ہو تو آپ آئین میں ترمیم کرنے کی کوشش کے لیے نہ کسی پارٹی سے رابطہ کرتے ہیں, نہ پارلیمان کا کمیٹی پروسیس سے دوسرے پارٹی کی رائے لیتے ہیں, نہ آپ پارلیمان کے تھرو پاس کروانے چاہتے ہیں. آپ کسی چور دروازوں سے اپنا مرضی پورے ملک پہ مسلط کرنا چاہتے ہو. آپ کبھی الیکشن کمیشن کے کندھوں پہ بندوق چلانا چاہتے ہو, کبھی آپ سپریم کورٹ کے کندھوں پہ بندوق چلانا چاہتے ہو. ایسے ہم امید رکھتے ہیں کوئی آپ کو ایک حکومت کو اجازت نہیں دیں گے. ہم جانتے ہیں کہ جیسے الیکشن کمیشن بھی انشاءاللہ تعالی آئینی, جمہوری اور قانونی راستہ اپنائے گا, ویسے ہی ہمارا اعلیٰ عدلیہ جس نے بہت سے محنت کی آزاد عدلیہ کو اس ملک میں لے کر آنے کے لیے, وہ بھی ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق اپنا فیصلے دیں گے. اگر ایسے ہوگا تو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق ہوگا اور یہ سارے پاکستان کے لیے اچھا ہوگا. اچھا چیئرمین صاحب, آپ نے بات کی کہ ہم پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا تھا حکومت کو ٹف ٹائم. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو لاہور میں میڈیا سے گفتگو. انہوں نے کہا کہ فیصلہ ہوا, ہم سب مل کر حکومت کو